سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سامعین، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے. کتنے ہی مصلحین صفائے ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے. کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا. یہ شرط فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ اور کردار ہی کو حاصل ہے، جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے. اس لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر اس اعتراف پر مجبور ہے کہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے، عالم کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. حاضرین، حضور کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ سے پہلے انسانیت ہی کہا. انسانی ہاتھوں کے تلاشیدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی. شراب، جوا، بے حیائی اور قتل و غارت ہری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا. صرف جزیرہ نما عرب میں ہی نہیں بلکہ 14 صدیوں پہلے کے ایران، مصر، ہند اور چین میں بھی بصریت کی سولی پر لٹکتی ہوئی انسانیت کا نوحہ سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے. ایسے دور پرآشوب میں فہران کی چوٹیوں سے بڑھنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی. میرے آقا نے گمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا. زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچوں کا دریدہ دامن زندگی کی باوقار موتیوں سے بھر دیا. ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو سوغات کسرائے اور مجبوروں کو عظمت دادائی بخش دی. انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انواع توحید سے آشنا کر دیا. شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین بوس ہو گئی. سامعین، اس شملستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نام ملا. یہ اس امی لقب مگر دانہ گل کا فیضان تھا جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور جشور اسلام کا تاریخ ساز حکمراں بھی، جو سالار افاق بھی تھا اور شاعر اسلام بھی، جو قاضی القضات بھی تھا، عشق کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تدبیر تھا، وہی جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جن کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لفظ بھی منہ سے نکلا وہ تاریخ کا احساس بن گیا. ایک امیر خاتون کی چوری کی سزا معاف کروانے کے لیے آنے والے کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا. انسانی حقوق کے پاسداری کا یہ عالم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لفظ بھی منہ سے نکلا وہ تاریخ کا احساس بن گیا. عزم و استقلال دیکھنا ہو تو اس لمحے کا تصور کرے جب آپ نے کفار مکہ کی تمام دھمکیوں اور ترغیبات کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دے تو بھی میں اشاعت اسلام کا فریضہ نہیں چھوڑوں گا. آپ نے لات و منع دی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ رنگ و نسل کے سنگرے بھی ویران کر دیے. خیال مسلم دانشور مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمی گرامی کو منتخب ترین شخصیات میں اولین مقام دیتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ آپ کا کردار ہی آپ کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی ہے. صدر والا بلا سوائے حسنہ ہی عظمت انسانیت کا معیار ہے، وہ معیار جس کو شمع راہ بنا کر ہم آج بھی ظلمتوں کے صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلوں کی مسافروں کی اپنی سرخروئی کا پیغام دے سکتے ہیں. وہ